تو فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر کراس کر گئے اور ایک جگہ پر آباد ہو گئے۔ کون سے بنی اسرائیل؟ وہی جو مصر میں رہتے تھے اور فرعون نے بہت ظلم کیا ہوا تھا۔ کل ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ پھر ظاہر سی بات ہے، انڈرسٹوڈ تو یہی تھا، لگتا تو ایسا ہی چاہیے بظاہر، کہ بنی اسرائیل کو بہت خوش ہونا چاہیے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل جن کو کس انداز میں رکھا ہوا تھا فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکال کر انہیں ایک جگہ پر لے آئے اور فرعون بھی نیست و نابود ہو گیا۔ مگر ایسا ہوا نہیں، کیوں؟ یہاں ہم نے کل بات روکی تھی۔ جب یہ سارے واقعے کے بعد ایک جگہ پر آباد ہو گئی پوری قوم اور موسیٰ علیہ السلام سمیت، تو کچھ عرصے بعد ان کو ایک مسئلہ درپیش آیا، کیا؟ پانی کا مسئلہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے پوری قوم آباد ہے، پانی تو زندگی ہے، تو پانی تو ہر چیز کے لیے چاہیے، اور وہ کسی باقاعدہ کسی ملک میں یا کوئی 10 لوگ تو نہیں تھے، تو 10 لوگ ایک جگہ پہ جا کے شفٹ ہو گئے ہو، ایک پوری قوم ہے جو کہ ایک جگہ پر آباد ہو گئی آگے، پانی وافر مقدار میں چاہیے۔ جب پانی کا مسئلہ ان کو درپیش آیا تو وہ اس کے بجائے اس کے کہ پانی تلاش کرتے، اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ ان کے کچھ سرکردہ افراد یا کچھ سردار موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، شکوہ کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ، جنہوں نے بچایا ہے انہیں، کیا شکوہ؟ یہاں تک آیا کہ کہنے لگے بھائی مصر میں ہم غلام تھے، بے شک مصر میں ہمیں بہت مسائل تھے، بڑا کام کرنا پڑتا تھا، ظلم سہنا پڑتا تھا، لیکن کم از کم پانی کا مسئلہ تو نہیں تھا، دریائے نیل سے ہمیں پانی بہت مل جاتا تھا مصر میں، لیکن یہاں تو ہم اور ہمارے بچے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ آپ ہمیں اس وادی میں کیا پیاسا مارنے کا ارادہ ہے کیا ہمیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے حیرت ہے، تم خدا کے یہ اب آپ نے بنی اسرائیل کا پہلے ایک انداز سے تذکرہ سنا تھا، اب آپ کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے تذکرہ سنیے۔ کہنے لگے مجھے حیرت ہے، تم اللہ کی اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے ہو، ابھی دیکھا ہے تم نے، کیا میں اپنی زبان میں کہوں، you have lived it، انہوں نے تو خود ایکسپیرینس کیا تھا نا وہ سارا معجزہ، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، تم نے اتنی جلدی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا کہ کچھ دنوں کی تکلیف ہوئی تو سب بھول گئے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا مانگی، دعا فوراً قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک بڑے پتھر پر مارا، اور اس وقت بنی اسرائیل کی، یعنی کہ آپ سوچئے میدان ہے، بنی اسرائیل ہے، سردار ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پانی کا شکوہ ہے، یہ ڈائلوگ ہوا ہے جب یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لیا، ایک بڑے پتھر پر مارا، سب کی نظریں ہیں پتھر پر، سب کی نظریں ہیں اس منظر پر، اور اس وقت بنی اسرائیل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پتھر کے چاروں طرف سے 12 چشمے فواروں کی مانند پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ایک تو یہ کمال کے چشمے پھوٹ پڑے، دوسرا یہ کمال کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل بھی 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، 12 قبیلوں میں تھے، ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے پتھر سے پھوٹنے والے ہر چشمے سے ایک چھوٹی سی نہر ہر قبیلے کی طرف لے جائی گئی، اور اس بہتی نہر سے ہر قبیلہ سیراب ہوا۔ کیا کہنا ہے، تو 12 قبیلوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے، دن گزرتے گئے۔ اب تو انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا نا، اب تو کوئی شکوہ نہیں ہونا، کم از کم شکوہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ ایک ہوتا ہے اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا، ایک ہوتا ہے شکوہ کرنا۔ کیا ایسا ہوا؟ نہیں۔ اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل جب چلے تھے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر چلے تھے، لیکن ظاہر ہے کتنا سامان لے کر چلتے، سامان ختم ہو گیا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اللہ سے دعا کرتے کہ وہ اللہ جس نے انہیں ان مصیبتوں سے نجات دلائی ہے جو کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے، فرعون کا پورا لشکر غرق کر دیا، بنی اسرائیل کے پورے لشکر کو بچا لیا، تو انہیں چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ سے دعا کرتے کہ جس اللہ نے ان مصیبتوں سے نجات دلائی ہے کیا ہم ان کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں شکوے شکایتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو الزامات دینے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو جو سیویر ہیں، بچا کر لیں۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، آپ نے ان کے سرداروں کو بلایا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے گویا ہوئے کہنے لگے ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے،
کیا مطلب؟ بھائی مصر میں تو ہم سب کچھ کھا سکتے تھے، چاہے گوشت ہو یا سبزی ہو، یہاں تو ہم بھوکے مر رہے ہیں، کیا ہمیں یہاں اس لیے لایا گیا ہے؟ یہ وہ موقع تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بہت ہی ناشکرے ہو، ذرا سی تکلیف پر تم نے چیخو پکار شروع کر دی ہے، یہاں تک کہ تم نے مجھے الزامات دینا شروع کر دیے ہیں، ان احسانات کو بھول گئے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تم پر کیے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کل چشمے جاری ہوئے تھے جب پتھر مارا تھا، جب عصا مارا تھا پتھر پہ، آج کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان پر من و سلوہ نازل کیا جائے۔ من و سلوہ، اس کے بارے میں آپ سب نے بہت سن رکھا ہے، یہ اس جگہ کا واقعہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب میں نے کہا کل یہ ہوا اور آج یہ ہوا تو اس سے مراد یعنی یہ محاورتاً، یہ نہیں کہ ایک دن کا فاصلہ دیں دو ایونٹس میں، کہا گیا ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرامتیں اس قوم پر۔ کہا گیا کہ صبح کے وقت جب یہ سو کر اٹھے گی نا قوم تو ان کے ہر طرف شبنم کے قطروں کی مانند چھوٹے چھوٹے دانے نازل ہوں گے جو کھانے میں انتہائی لذیذ ہوں گے، جن کو پیس کر ان کی روٹیاں بھی بنائی جا سکیں گی، اور دن میں آسمانوں سے چھوٹے چھوٹے بٹیروں کی مانند پرندے نازل ہوں گے جو سلوہ کہلائیں گے۔ وہ یہ سلوہ، من و سلوہ، ان پرندوں کے گوشت سے وہ جو بھی چاہیں، یا اگر اپنے الفاظ میں کہوں آج کل کے زمانے میں سالن تیار کریں، لیکن ساتھ ہی صرف ایک حکم دیا کہ اس کی ایک خاص مقدار گھر کے ہر فرد کے حساب سے، نہیں حسب ضرورت، وہ سب لے لیں۔ چونکہ من و سلوہ یہ بھی کہا گیا روزانہ نازل ہوا کرے گا، روزانہ، اس لیے ایکسٹرا لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا۔ دن چڑھا، من و سلوہ اترا، اگلے دن جب انہوں نے من و سلوہ کھایا حیران ہو گئے، اس لیے کہ یہ کھانا ان کے تصور سے بھی زیادہ لذیذ تھا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بنی اسرائیل کے کھانے اور پینے کا مسئلہ مستقل طور پر حل ہو گیا۔ اب وہ شکر گزار ہو گئے، اب کیا شکوے ختم کر دیے؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا ایسا۔ اب کیا ہوا؟ ساری ضروریات تو پوری کر دی، نہیں، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ بتایا گیا تھا کہ من و سلوہ کو ریکوائرڈ کوانٹٹی سے زیادہ نہ لیا جائے، لیکن انہوں نے بتائی گئی مقدار سے زیادہ اپنے برتنوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جب صبح اٹھے تو حیران ہو گئے جب انہوں نے دیکھا جو کچھ انہوں نے ایکسٹرا جمع کیا تھا وہ سب کا سب سڑ چکا تھا۔ 12۔ اب شکر گزار ہوئے؟ نہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ ہی دن گزرے، بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر چہمہ گوئیاں ہونے لگی۔ اب کیا چہمہ گوئیاں ہونے لگی؟ کہنے لگے بھائی یہ کیا ہم ہر روز ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں، کیا بات؟ مصر میں تو ہم سبھی کچھ کھا لیتے تھے لیکن یہاں تو کچھ بھی میسر نہیں ہے ہمیں۔ انہوں نے باقاعدہ بتایا بھی کیا کہ ہم کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے ایک اور واقعہ کیا ہوا؟ موسم بدلا، انہیں دھوپ ستانے لگی۔ مصر میں انتہائی بدتر زندگی گزارنے والے یہی بنی اسرائیل اب دھوپ کی شکایت لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ دیکھیں یعنی اب وہ دھوپ سے بچاؤ کا مطالبہ کرنے لگے کہ یہاں دھوپ بہت ہے، ہم اس طرح کیسے زندگی گزاریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ناقابل یقین حد تک ایک بڑے بادل نے تمام بنی اسرائیل کا احاطہ کر کے ان پر سایہ کر دیا۔ وادی سینا میں چاروں طرف سخت دھوپ تھی لیکن بنی اسرائیل نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں چھاؤں ہی چھاؤں تھی۔ ایک اور عنایت ہے۔ Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.